बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, दुश्मन मुल्क भारत बुज़दिल मुल्क ने रात की तारीखी में पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ मकामात पर जंग छेड़ दी, मिसाइल दाग दिए। DGISPR ने इसकी तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में रिहायशी इलाकों पर भारत की तरफ से मिसाइल दागे गए, जंग शुरू कर दी। पाकिस्तान जल्द जवाब देगा। DGISPR के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ मकामात पर बहावलपुर, कोठरी और मुजफ्फराबाद में मिसाइल दागे हैं और इसके अलावा कई जगहों पर इतलात है। इसका कितना नुकसान हुआ, इसके जैसे जैसे तफसीलात आएंगे आगाह करेंगे। DGISPR पाकिस्तान ने कहा कि दुश्मन ने, भारत बुज़दिल मुल्क ने एक दफा तरफ तो सबूत नहीं दिए पहलगाम पर और दूसरी तरफ रात की तारीखी में हमला कर दिया। इस हमले पर अभी तक जानी नुकसान का नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की फौज, फिजाइया और नेवी जवाबी हमले के लिए मुकम्मल तैयार है और ये जंग बड़ी छिड़ सकती है। पाकिस्तान ने चंद रोज कबल भारत ने इंडस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के दरिया बंद कर दिए थे पहलगाम के इलाके पर। जी मोइन साहब, सुना है कि भारत ने हमला कर दिया। जी भट्टी साहब, इस वक्त अचानक जो है वो रात के इस पहर जो है वो भारत की तरफ से जो है पाकिस्तान पे हमलों का बाकायदा आगाज़ हो गया। DGISPR ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान जो है इन मिसाइल हमलों का भरपूर जवाब देगा। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस हमले पे के ऊपर जो पहले कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक जो हैं वो दोनों ममालिक की तस्फिया कराने की तरफ लगे हुए हैं कि जी एक दूसरे पे हमला ना करें। तो हम अब आप ये बताएं कि इस हमले के असरात जो हैं वो इस खित्ते में क्या आएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जी इस हमले के बाद जो है पाकिस्तान जब जवाबी हमला करेगा तो एक बाकायदा जंग शुरू होने के इम्कान किस हद तक हो जाएंगे। जी भट्टी साहब। जी मोइन साहब, हमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए कह रहे थे कि भारत की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मुख्तलिफ ममालिक को भारत यकीन दहानी करा रहा था, वो हमला नहीं कराया। आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम पे एक दहशत गर्दी का वाकया हुआ जिसको भारत ने पाकिस्तान से जोड़ा और पाकिस्तान ने बारहा कहा कि हम इसकी तहकीकात कराने के लिए। लेकिन गुज़श्ता अब से आधा घंटा पहले दुश्मन मुल्क भारत ने बुज़दिली के साथ पाकिस्तान के 3 रिहायशी मकामात पर मुजफ्फराबाद, कोठरी और आज़ाद कश्मीर के इलाके में मिसाइल दाग दिए। इस पर DGISPR ने कहा है कि हम बहुत जल्द जवाब देंगे। भारत ये गलत फहमी में है कि वो बहुत बड़ा मुल्क है। देखें, ये जंग अगर छिड़ी तो ये जंग एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। पाकिस्तान कोई लंबी जंग शायद ना करे, लेकिन वो भूल गया है भारत के ये दुनिया में दोनों मुल्क, भारत और पाकिस्तान, एटमी ताकत है और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एटम बम बनाया गया था। और कोई भी मुल्क अपनी हिफाजत के लिए बनाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के नहित्ते शहरियों पर, शहरी आबादियों पर पहले उसने पानी से बंद करके जंगी जराइम का एतराफ़ किया और अब से कुछ देर का पहले उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों पर जो पाकिस्तान कर रहा था हमला किया, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स तवक्को की जा रही है आज रात ही इसका जवाब देगी, क्योंकि हमारी इतलात है कि एयरफोर्स और पाकिस्तान की फौज के मिसाइल पे भारत का एक एक कोना इनके मिसाइल के निशाने पर है। पाकिस्तान ने बारखा कहा था कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन भारत की इस जंगी जुनून मोदी जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल है, आखिर उसने 2 दिन पहले अपने आर्मी चीफ, एयरफोर्स और नेवी के सरबराहों से मुलाकात की और कहा था पाकिस्तान पर हमला करे। और आज उस गीदड़ ने रात की तारीखी में बिला आखिर पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके लिए पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। भट्टी साहब, इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हालात पैदा होंगे, और जो इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल थी कमज़ोर सतह पे थी, अब कोई मईशत जो है बेहतरी की तरफ गामजन थी, तहम इंडिया ये क्लेम करता था उनकी माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा मजबूत है, तहम इस हमलों के बाद जो है इंडिया पे माशी असरात किस हद तक आएंगे, और ये जंग जो है ज़्यादा तूल पकड़ेगी, या ये जिसे कहते हैं मुजाहिरों के हमलों के बाद जैसे पिछली दफ़ा हुआ था कि यहीं पे मसला ख़त्म हो जाएगा। इस बारे में देखिए, एक तो भारत की माशी सूरत हाल पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, ये एक हकीकत है। इस हकीकत से तो कोई पाकिस्तानी या दुनिया में कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मोइन साहब याद रख लें
کہ عمران خان کی جب حکومت تھی تو بھارت نے یہی غلطی کی تھی، ایک ان کے پاکستان کے 2 درخت گرائے تھے اور ایک کوا مارا تھا، جس پر بانی پی ٹی آئی عمران خان جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے، انہوں نے کہا تھا، پہلے ہی کہا تھا کہ ہم جواب کا سوچیں گے نہیں، جواب دیں گے، تو انہوں نے فوری حملہ کر دیا تھا۔ تو یہی فوج ہے، یہی ایئر فورس ہے۔ مجھے یقین ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اطلاعات یہ تھی کہ بھارت پاکستان کے خاص مقامات پر، خصوصاً پہلے یہ بہاولپور کوٹری کے علاقے میں کرے گا، پھر گلگت بلتستانی اور پاکستان کے جو آزاد کشمیر ہے اس پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ بھارت کی معاشی صورتحال بہتر ہے، لیکن پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی، فوجی جب جنگ شروع ہو جاتی ہے، جنگ شروع کرنا آسان ہے، تاریخ گواہ ہے اس کی، لیکن جنگ کہاں ختم ہوگی یہ فیصلے پھر یاد رکھ لیں۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی دنیا میں 5ویں 6ٹھی بڑی فوج ہے، اور یہ 1971 کے بعد ہم نے جنگ بھی کوئی نہیں کی۔ تو یقینی بات ہے پاکستان فوج کے جوان، ایئر فورس اور نیوی ایسا جواب دیں گے کہ بھارت کو یہ جنگ حملے کا نہ صرف معافی مانگنی پڑے گی، بلکہ اس سے 10 گنا طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ بینگ پاکستانی، مجھے یقین ہے کہ ہماری فوج اس وقت جوابی حملے کے لیے اپنی حکمت عملی بنائی ہوگی۔ تو ممکن ہے کہ ہمارا یہ ویلاگ لوگوں تک جانے سے پہلے بھارت کو اس جنگی جنون کا جواب دیا جائے۔ اب جب جنگ شروع ہی کر دی بھارت نے، تو پھر معاشی صورتحال بعد میں گئی۔ پہلے وطن ہے، پاکستان ہے، اور بھارت نے پہلے بھی 2 دفعہ پاکستان پر حملہ کیا، 65 میں جنگ چھیڑی، 71 میں چھیڑی، اور اب وہ 25 بھول گیا ہے کہ اب پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم تو شاید اس میں کوئی نہ بولیں، لیکن مجھے یقین ہے DGI/SPR کا فوری طور پر رد عمل آنا کہ بھارت نے بزدلی کارروائی کی اور ہم اس کا حملہ جواب دیں گے، تو آپ آئندہ کچھ ہی دیر میں بھارت کو منہ توڑ جواب ملتا ہوا خود ہی اطلاعات ٹی وی پر آ جائے گی۔ بھٹی صاحب، یہ ایک خبر اب جو ساتھ ساتھ جو اطلاعات آتی جا رہی ہیں اس کے مطابق ہے کہ کسی مسجد پہ بھی حملہ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ کچھ نمازی جو ہیں، جو کیا کہتے ہیں وہاں موجود تھے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسوں، مسجدوں کے اوپر، مندروں کے اوپر تو کبھی فوجیں حملہ نہیں کرتی، تو یہ بھارت کی طرف سے یہ اقدام کہ جی کسی مسجد پہ حملہ کر دینا، اس کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو جنگوں بھی کچھ ہوتے ہیں، سول آبادی پر کبھی حملے نہیں کیے جاتے۔ اگر مدرسوں پہ حملے کیے ہیں، مسجد پہ کیے ہیں، تو یہ ایک اس کا جنگی جرم ہے مودی کا، یہ بھارت کا جنگی جرم ہے۔ اس پر پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ جنگوں کے اصول ہوتے ہیں کہ ایک ہدف ہوتا ہے، اسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، شہری آبادیوں پر، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر ایسے مقامات کرنا جنگ میں ایک جنگی جرائم کرتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ مدرسوں پہ یا مسجد میں کیا ہے، تو یقیناً میرا نہیں خیال کہ 24 گھنٹے بھی گزریں گے اور پاکستان ان کے جہاں آپ ان کے خاص تنصیبات ہے، پاکستان وہاں وہ نشانے پر ہے، پاکستان کی فوج کے، پاکستان کی ایئر فورس پہ، وہ جواب دیں گے، اور بھارت کو اس دفعہ اس جنگ سے نکلنا بھارت کے لیے آسان نہ ہوگا، اور شکست بھارت کی لکھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے۔ کچھ دنوں سے جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈین میڈیا تھا وہ جس طرح کی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کوشش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میڈیا کو جو ہے دونوں سائڈ کے رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تاہم بھارت کی طرف سے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں 24/7 جو ہے میڈیا کے اوپر جتنا جنگ، تباہی، بربادی کے حوالے سے چیزوں کو اور کیا جا رہا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ میڈیا کا کردار؟ بھارت کا میڈیا ایک غیر ذمہ دارانہ ہے، وہ وحشت اور بدبودار گفتگو کرتا ہے، ہم وہ گفتگو نہیں کریں گے۔ ابھی DGI/SPR نے کہا کہ میزائلوں سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ بھارت انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ تو بچو گے نہیں، پاکستان کے میزائل آپ کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ کی فوج چھٹیوں پہ جائے گی، بھاگے گی، جنگ آپ نے چھیڑی ہے، ختم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان کرے گا۔ معین صاحب، مجھے یقین ہے کہ بھارت نے نہ صرف جنگ چھیڑی، بلکہ اگر مدرسوں اور مساجد میں کہا گیا، بھارتی مسجد میں سول انجن کو نشانہ بنایا گیا، تو بھارت پاکستان دنیا کے نقشے میں رہنا اس کا مشکل ہوگا۔ جنگ شروع تو ہو گئی ہے، لیکن پاکستان ایٹمی طاقت ہے،
اور پاکستان کی فوج کی اہلیت اور صلاحیت اور قوم فوج کے ساتھ ہے. ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. بھارت مودی 10 دفعہ کہہ چکا تھا حملہ کرنا ہے حملہ کرنا ہے. ہمارے وزیر اعظم کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر اس وقت ابھی ٹی وی پر آئے اور آ کے قوم سے خطاب کریں کہ ہم آج رات کو ہی بھارت کو حملہ اس کا جوابی حملہ کریں گے اور ان کو جواب دیں گے، اور ان کی اہم تنصیبات جو پاکستان کی فوج کے ایئر فورس کے نیوی کے نشانے پر ہیں وہ اٹیک کیا جائے گا. جتنی دیر کریں گے بھارت کی وحشت اور دہشت کی طرح سے پاکستان کو وہ ڈرا نہیں سکتا. ویسے تو بات یہ ہے کہ مسلمان جو کوئی بھی ہے وہ اس دنیا میں جانے سے کبھی نہیں ڈرا، اور جب بھی دشمن آپ کو للکارتا ہے تو آپ ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس دنیا سے جانے کے لیے آئے تھے. اور تاہم یہ افسوسناک خبر ہے کہ مسجد پہ میزائل کا حملہ کیا گیا ہے. مسجدیں، عبادت گاہیں کوئی بھی ہوں، وہ ہندوؤں کی ہو، وہ مسلمانوں کی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے متعلقہ ہو، اس کے اوپر حملہ ہونا. مجھ سے گزارش ہے کہ بھارت نے حملہ کر دی ہے مساجد پہ. تو 3 میزائل داغے گئے، نقصان دہ کیا. دیکھیں مسلمان کی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ہمیں شہادت مل جائے، اس سے بڑا ہمیں کیا مقام چاہیے؟ بھارت کو یہ مقام نہیں چاہیے. ناظرین دیکھتے رہیے گا، ہم آنے والے وقت میں آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے. بھارت نے 3 جگہ پر جنگی حملہ کر دیا ہے، میزائل داغ دیا. DGI اسپین نے اس کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور بہت جلد پاکستان انشاءاللہ تعالی حملہ دے گا. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس جنگ میں کامیاب کرے، اور بھارت کو پاکستان کی فوج کے جواب کا میرے ویلاگ سننے سے پہلے ان کو جواب مل چکا ہوگا، اور ان کے اہم مقامات جو تنصیبات ہیں پاکستان اس کا جواب دے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حیات ہے. پاکستان زندہ باد.